نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سامعین ناظرین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس ذات اقدس نے ہمیں سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے لیے جگہ، موقع، فرصت اور توفیق عطا فرمائی۔ سامعین و ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس، آپ کو اللہ رب العزت نے شہادت کا وصف عطا فرمایا اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت در حقیقت سید آقا دو جہاں سردار انبیاء سرور انبیاء امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی ہی شہادت ہے۔ سامعین و ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا کہ حسین منی و انا من حسین احب اللہ من احب حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ وہ حضور کے نواسے ہیں۔ حضور نے خود آ کے فرمایا کہ حسین سبت من اسباط ہے، کہ حسین میرے نواسوں میں سے ایک نواسا ہے۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ ارشاد فرمایا کہ انا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو سیرت پاک ہے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کی جو حیات پاک ہے، وہ در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حیات پاک کا ہی ایک حصہ ہے۔ اس لیے آپ کی شہادت ہی در حقیقت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت ہے۔ آئیے اب اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب تم مومنین کو، کہ جب تم رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاؤ تو یوں دعا کرو کہ باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اس کی ہدایت عطا فرما۔ صراط مستقیم کون سا؟ وہ صراط کہ جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا صراط ہے، ان کا رستہ ہے، نہ کہ ان لوگوں کا کہ جن کے اوپر تو نے غضب فرمایا اور جو گمراہ ہے۔ تو سامعین و ناظرین کرام، سب سے بڑھ کر جس کے اوپر اللہ رب العزت نے انعام فرمایا وہ کون ہے؟ اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ کہ گویا اللہ رب العزت نے ایک طرف ارشاد فرما رہا ہے کہ انعام یافتہ لوگوں کے رستہ اختیار کرو، اور دوسری طرف اللہ رب العزت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کو ہمارے لیے نمونہ حیات فرما رہا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہمارے لیے نمونہ حیات بیان فرمانے کا معنی یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہی وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر رب تعالیٰ نے سب سے بڑھ کر انعام فرمایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ تمام خصلتوں، تمام اعلیٰ اوصاف، تمام جملہ نہایت ہی اعلیٰ اوصاف کے مالک ہیں، کہ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ بے شک حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کا اخلاق نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس میں تمام اعلیٰ صفات جمع فرماتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام اعلیٰ اخلاق جمع فرما دی ہیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس میں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس میں تمام اخلاق جمع فرما دی ہیں تو اسی لیے وہ ہمارے لیے نمونہ حیات اور اسی لیے سب سے بڑھ کر انعام یافتہ ہیں۔ سامعین و ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس میں جہاں تمام صفات اور تمام اوصاف اعلیٰ اخلاق جمع فرما دیے ہیں، اور رب العزت نے انعام یافتہ لوگوں کے بھی چار طبقات فرمائے، تقسیم فرمائے۔ اللہ رب العزت نے چار طبقات میں تقسیم فرما دیا اور چار خصلتیں بیان فرما دی کہ یہ چار خصلتوں والے، یہ چار اوصاف والے، اعلیٰ اوصاف والے یہ چار طبقے ہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، یعنی اور جو کوئی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو یہی لوگ روز قیامت ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ تو سامعین و ناظرین کرام، یہ بات ساتھ واضح ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے انعام یافتہ لوگوں کے چار خصوصیات بیان فرمائیں اور چار لوگ ارشاد فرمائے، صالحیت کے ساتھ صالحین، صدیقیت کے ساتھ صدیقین، اور نبوت کے ساتھ تمام جملہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، اور شہادت کے ساتھ جملہ شہداء۔ اللہ رب العزت نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اسوہ حسنہ قرار ارشاد فرمایا۔
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سب سے بڑھ کر انعام یافتہ ارشاد فرمایا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس میں کہ جو خلق عظیم کے مالک ہیں، ان کے اندر صالحیت بھی ہے، صدیقیت بھی ہے، اور نبوت میں تو تاجدار ختم نبوت ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر تمام نبوت ختم ہو گئی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس میں رب العزت نے امام الانبیاء آپ کو بنایا ہے کہ تمام انبیاء کے آپ امام ہیں، سردار ہیں۔ تو جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس میں نبوت بھی ہے، صالحیت بھی ہے، صدیقیت بھی ہے، تو شہادت کا عنصر نہیں پایا جاتا۔ شہادت کا عنصر کیوں نہیں پایا جاتا؟ اس لیے کہ شہادت کہتے ہیں کہ جب بندہ رب کی راہ میں نکلے تو وہ مارا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دشمن کے حملے میں مارے جاتے، شہید ہو جاتے تو وہ شہادت کا رتبہ پاتے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس شہادت کا رتبہ اس لیے نہیں پا سکتی کہ کوئی دوسرا شخص آپ پر غالب نہیں آ سکتا، آپ کو شہید نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں خود ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یعصمک من الناس، کہ اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ جب رب تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی خود حفاظت کرنے کا ذمہ لے لیا تو کوئی اور کیسے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو شہید کر سکے گا؟ تو شہادت بظاہر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے روک دی گئی، یعنی آپ شہید نہیں ہو سکتے کیونکہ رب تعالیٰ نے خود حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ تو شہادت کا وصف ایسا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم خلق عظیم کے مالک ہوں، تمام اعلیٰ اخلاق موجود ہوں، تمام اوصاف سے آپ متصف ہوں، اور شہادت کا وصف موجود نہ ہو؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کے لیے اس لیے شہادت کا وصف آپ کی ذات کے ساتھ مختص ہونا، آپ کے ساتھ متصف ہونا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نمونۂ حیات ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام خلق عظیم کے مالک ہیں، اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس وہ ذات اقدس ہے کہ جس ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سردار بنایا ہے۔ اب آئیے، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو رب تعالیٰ نے تمام اوصاف کا مالک بیان فرمایا اور جملہ انبیاء علیہ السلام کا سردار بنایا، اور انبیاء علیہ السلام وہ انبیاء علیہ السلام کی جن کے اندر تمام اوصاف پائے جاتے ہیں، ہر نبی کو کسی نہ کسی وصف کے ساتھ رب تعالیٰ نے خاص فرمایا ہے۔ جب رب تعالیٰ نے تمام انبیاء کو کسی خاص وصف کے ساتھ متصف فرما دیا، ان کے اندر صالحیت، صدیقیت، سارے اعمال، سارے ان کے اندر نبوت بھی ہے، تو شہادت بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اور اللہ رب العزت نے خود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن مجید میں ان تمام انبیاء علیہ السلام کے اوصاف کو اپنے اندر جمع کر لینے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکر للعالمین، یعنی یہی وہ لوگ یعنی پیغمبران خدا ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت فرمائی ہے، بس اے رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے فضیلت والے سب طریقوں کو اپنی سیرت میں جمع کر کے ان کی پیروی کریں، تاکہ آپ کی ذات میں ان تمام انبیاء اور رسول کے فضائل و کمالات یکجا ہو جائیں۔ آپ فرما دیجئے، اے لوگو، میں تم سے اس ہدایت کی فراہمی پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے اندر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جملہ انبیاء علیہ السلام کے اوصاف کو اپنے اندر جمع کر لینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو سامعین و ناظرین کرام، اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام راضی علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر کے اندر پوری تقریر فرمائی ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ علماء نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام سے افضل ہیں، اور اس کی تقریر یہ ہے کہ صفات، کمال اور خصال شرف میں ان میں متفرق ہیں، سب مختلف میں ان میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام شرف، اعلیٰ اوصاف، مثلا حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام نعمت پر بہت شکر کرنے والے تھے، حضرت ایوب علیہ السلام آزمائشوں پر بہت صبر کرنے والے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام صبر اور شکر کے جامع تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام قواعد شریعت کے بانی اور غالب معجزات کے حامل تھے، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ اور حضرت الیاس علیہ السلام زہد میں راسخ قدم رکھتے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام پر صدق غالب تھا، اور حضرت یونس اللہ کی بارگاہ میں بہت گڑ گڑا کر دعا کرنے والے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء علیہ السلام کا یہاں ذکر فرمایا ہے ان میں سے ہر ایک پر شرف اور فضیلت کی کوئی نہ کوئی صفت غالب تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ وہ ان تمام انبیاء علیہ السلام کی اتباع کریں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ عبودیت اور اطاعت کی کل صفات جو ان تمام انبیاء علیہ السلام میں متفرق طور پر پائی جاتی ہیں، آپ تنہا ان صفات سے متصف ہو جائیں اور خصائل رفیہ اور شمال جمیلہ کو اپنی ذات میں جمع کر لیں۔
اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا تو یہ محال ہے کہ آپ ان صفات کمال کے حصول میں کوئی کوتاہی کریں. بس ثابت ہوا کہ شرف اور فضیلت کی یہ تمام صفات آپ کی ذات میں جمع ہو گئیں، اور جو کمال تمام انبیاء علیہ السلام میں متفرق تھے وہ سب آپ کی ذات مبارکہ میں جمع ہو گئے. لہٰذا یہ کہنا واجب ہے کہ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں. سامعین و ناظرین اکرام، یہاں اس بات سے یہ بات سمجھ آ گئی، اس بات سے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم تمام انبیاء سے افضل ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات کو جمع فرما دیا ہے. اب وہ جو تمام انبیاء علیہ السلام کی صفات کو جمع فرمایا، ان میں انبیاء علیہ السلام شہید ہوئے. حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام شہید کر دیے گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی گئی. اور پھر جب یہ تمام انبیاء علیہ السلام میں شہادت کا بھی، کچھ انبیاء کے پاس شہادت کا بھی وصف موجود تھا، متصف تھے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم شہادت کے وصف پہ متصف نہ ہوتے؟ تو یہ کیسے ممکن تھا کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم شہادت کے وصف پہ متصف نہ ہوتے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے شہادت کا وصف ہونا بھی ضروری تھا. تو اس لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا. اور پھر بات یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چونکہ تمام جملہ انعام یافتہ لوگوں کی خصوصیات کے حامل ہونا تھا، اور کیوں ہونا تھا؟ کیونکہ وہ نمونہ حیات ہیں. کیونکہ انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس نے اپنی امت کو صدیقیت بھی عطا فرمانی تھی، صالحیت بھی عطا فرمانی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تمام جملہ انبیاء علیہ السلام کو ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے نبوت بھی عطا فرمائی. تو سامعین و ناظرین کرام، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس سے ہم نے شہادت کا نمونہ بھی حاصل کرنا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود ارشاد فرمایا قرآن مجید، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي، کہ اور میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے. جب اللہ رب العزت عطا کرتا اور تقسیم کرنے والی کی ذات آقا جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم شہادت عطا نہ فرمائے، یا ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے شہادت کا وصف حاصل نہ کر سکیں ان سے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے شہادت کے وصف سے متصف فرمانا تھا. چونکہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس آپ کو اللہ پاک نے خود مخالفین کے دشمنوں سے محفوظ کرنے کی ذمہ لے لیا تھا، اس لیے کوئی دشمن آپ کو شہید نہیں کر سکتا تھا. جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کو کوئی شہید نہیں کر سکتا تھا، تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم براہ راست شہید نہیں ہو سکتے. تو براہ راست شہادت نہ حاصل کرنے کی وجہ سے سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ذریعے بالواسطہ طور پر آپ کو اللہ رب العزت نے شہادت کا وصف عطا فرمایا. اور حضرت اسی لیے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت در حقیقت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت ہے. اس لیے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ انا من حسین، کہ میں حسین سے ہوں. کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی سیرت پاک در حقیقت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہی سیرت پاک کا ایک باب ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات کے اقدس کا حصہ ہے. اور اس لیے آقا حضرت امام حسین کی شہادت آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی شہادت ہے. تو سامعین ناظرین کرام، آج ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شہادت کا، ذات اقدس کا شہادت کے وصف متصف ہونے کا پہلا سبب، اس کے اوپر گفتگو کی ہے. اگلے وقت میں انشاءاللہ العزیز ہم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس، آپ کی ذات سے شہادت کے وصف ہونے کے بارے میں مزید گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سیرت پاک کو صحیح معنوں میں سمجھ سکیں. وما علینا الا البلاغ.